بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ محترم ناظرین اور سامعین، ابھی ایک دو دن بعد بہت بڑا مہینہ ایک آ رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، رمضان المبارک جس کا نام ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، خاص طور پر وہ روزوں والی عبادت ہے۔ روزہ جو عبادت فرض کی گئی ہے رمضان میں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جو 5 ارکان پر ہیں، بنی الاسلام علی 5، اس میں سے ایک روزے کا بھی تذکرہ ہے، الصوم۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی آتے ہیں رکنا، یعنی کھانے پینے سے اور جماع وغیرہ سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ لکھا ہوا ہے کتابوں میں سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 9 سال روزے رکھے ہیں رمضان المبارک میں۔ ہر مکلف شخص پر روزہ فرض کیا گیا ہے اور روزہ فرض عین ہے۔ ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ آدمی، وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، بعض احباب روزہ رکھ لیں تو کافی ہو جائے گا۔ غلط بات ہے، غلط خیال ہے۔ روزہ فرض عین ہے، ہر مکلف شخص اس کا ذمہ دار ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ترک نہیں کیا جا سکتا ہے، ورنہ بہت بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی۔ جیسے کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اب اس روزے کی قضا میں اگر سال بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کی قضا، یعنی جو ثواب حاصل تھا رمضان میں، جو اجر اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، وہ اجر و ثواب میسر نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے روزے کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں شرعی عذر ہے، علماء سے مسائل پوچھ کر جان کر چھوڑ سکتے ہیں، پھر بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، مختصر وقت میں ایک بہت اہم بات قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا چلوں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ آیت کے اندر 3 باتیں خاص طور پہ ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو آیت میں روزے کی فرضیت بیان فرمائی گئی، کتب علیکم الصیام، یہ فرمایا گیا ہے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر آگے یہ بات بتلائی گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہاں سے اہمیت بتلائی گئی۔ ایک تو ہوئی روزے کی فرضیت، روزہ فرض عین ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا ہے اس کو، اور دوسری جو ہے روزے کی اہمیت بھی بتلائی گئی۔ پھر آگے جو ہے لعلکم تتقون فرمایا گیا، تو روزے کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے، اس کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے اس کے بعد والی، اس کے اندر فرمایا گیا ایام معدودات، یعنی ایک تسلی والا جملہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، خالی 1 مہینہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔
اگر اللہ چاہتے تو مزید مہینوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے خالق ہیں، تو مزاج سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ جو شریعت، جو دین اور جو اسلامی تعلیمات، مذہب اسلام جو ہم کو دیا گیا ہے، وہ مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا گیا، اور اتنا ہی بوجھ احکامات کا ڈالا گیا ہے جتنا کہ ہم ادا کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، سہولت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الدین یسر کہا گیا، دین آسانی کا نام ہے، دین مشکل چیز کا نام نہیں ہے، لیکن ہم نے بہت سارے خیالات اس کے اندر لا کر دین میں، شریعت میں، یا اونچ نیچ کر کے، یا بہت سارے لوازمات اس کے اندر داخل کر کے، یا فرض کو ایک بہت بڑا ہم جو ہے عمل، جس کو عمل کرنا تو آسان ہے لیکن ہم مشکل بنا لیا ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے یہ مشکلیں بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے صاف طور پر یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ تو آیت کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو معلوم ہوگا، روزے کی فرضیت تو معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا اے ایمان والو، ایمان والوں کے اندر بندے بھی شامل ہیں، اللہ کے جو ہے بندیاں بھی شامل ہیں، سب ایمان والے بندے ہوں یا بندیاں ہوں، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت اس آیت کا جو ہے خطاب میں شامل ہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کے بعد یہ تسلی دی گئی اور یہ دل جوئی بھی کی گئی ہے ایک طرح سے امت مسلمہ کی کہ کتبہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے ہیں بلکہ تم سے پہلی جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی قومیں آئی ہیں، ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے یہ بات بتلائی گئی کہ تم سے پہلے والی امتوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات بتلائی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک طرح سے دل جوئی ہے، مشقت کو جو انسان سمجھتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، روزہ اسی کا نام ہے۔ روزہ کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ مشقت اس امت کے سر نہیں ڈالی گئی ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں ہو کر گزری ہیں ان کے لیے بھی یہ روزے والا عمل دیا گیا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے تاکہ یہ معلوم ہو اور احساس بھی ہو کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اس کی فرضیت ہوئی تھی، پچھلی امتوں کو بھی یہ عمل دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کے اس جملے کے اندر تسلی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، دل جوئی کا سامان بھی کیا گیا ہے، ہمت بھی دلائی گئی ہے، حوصلہ بھی بڑھایا گیا ہے، تاکہ کم ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ جو آدمی عمل کی نیت سے آگے بڑھتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، سعی کیا کرتا ہے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حد کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سعی کو، اس کوشش کو قبول فرماتے ہیں، مزید ہمتیں، حوصلہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ اور روزے کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، اللہ اس سے چاہتے کیا ہیں، مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے اس سے، تو فرمایا گیا آیت کے بالکل آخر میں لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ تو متقی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تقوی بہت پسند ہے۔ تقوی کہتے ہیں کہ جتنے اوامر ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اور جتنے نواہی ہیں، بچنے کی چیزیں ہیں، منہیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے آدمی جو ہے رک جائے، محفوظ ہو جائے اور بچ جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں ہیں ھدی للمتقین، یہ کلام پاک جو نازل کیا گیا ہے تقوی متقیوں کے لیے یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، ہدایت کا ایک سامان ہے، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے۔ تو روزے کا مقصد بھی یہی بتلایا گیا لعلکم تتقون، اور تقوی کی کئی ساری آیتوں کے اندر فضائل بیان فرمائے گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مکرم، محترم اور باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔
تقوی کا جو محل ہے وہ دل ہوتا ہے، انسان کا دل تقوی کا محل ہے، وہ دکھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، التقوی ہا ہونا، تقوی تو دل میں ہوتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، اللہ کا ڈر جو ہے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں کہا گیا رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ کیونکہ اس میں جو مخصوص ایک عبادت ہے، روزے والی عبادت، اس کو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ بدنی عبادت ہے، روزہ ایک بدنی عبادت ہے، اس کے دینی فوائد تو ہے ہی، مسلم ہے، قرآن و حدیث میں آئے ہیں، دنیاوی بھی بے شمار فوائد ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ لیکن روزے والی عبادت کو اللہ نے بہت پسند فرمایا، کیونکہ 100% اخلاص ہوتا ہے، روزے والی عبادت میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے۔ بندہ جب اگر رمضان کے علاوہ کے دنوں میں اگر نفلی روزہ بھی رکھیں تو انسان ایک دوسرے سے چھپاتا ہے، یہ کہنے کو جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا ایک عمل چل رہا ہے، یہ بھی نہیں کہہ پاتا ہے۔ یہ اللہ سے جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کے اندر 100% اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے۔ اس وجہ سے روزے والی عبادت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ یہ بات بھی حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اعمال کا حساب و کتاب لیں گے، جائزہ لیں گے، تو ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے حوالے کر دیں گے۔ نماز کا بدلہ ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، یہ اجر و ثواب ملے گا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، صدقہ خیرات کا مسئلہ ہے، تلاوت کا مسئلہ ہے، دعا مناجات کا مسئلہ ہے، سارے مسائل اور سارے جو اعمال ہوں گے، نیک اعمال، اس کا بدلہ فرشتوں کے حوالے کر دیں گے۔ جہاں پر نام اعمال میں روزے والی عبادت کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، میں اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا، میں ہی اس کا بدلہ ہوں اور اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کو ایسے ہی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، رمضان کا بھی احترام کرنا چاہیے، قدردانی کرنی چاہیے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے مسئلے کے اعتبار سے، شرعی مسئلے کے اعتبار سے، اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے کوئی آدمی رمضان کا روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، یا بیچ میں توڑنے کی نوبت پیش آ جائے تو آدمی توڑ دے شرعی نقطہ نظر سے، تو پھر بھی افطار تک روزے داروں جیسی کیفیت کے اندر رہنا چاہیے۔ یعنی عام طور سے اس کو کھانا پینا اور پورے شوق پورے کرنا ایسا نہیں ہے، یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ رمضان کا ادب یہ ہے، روزوں کا ادب یہ ہے، تقاضا یہ ہے، احترام یہ ہے کہ جس طرح روزے دار رہتے ہیں اس طرح جو ہے اسی کیفیت کے اندر وہ رہیں، یہ بات بتلائی گئی ہے۔ تو لہٰذا سبھی سے گزارش ہے کہ اس کا خوب احترام کریں اور ایک روزہ بھی ضائع نہ کریں۔ ہم شاپنگوں کے نام پر اور جو ہے خریداری کے نام پر یا تجارتوں کے نام پر یا بزنس کو بڑھانے کے نام پر جو ہے ہم روزوں کو ضائع کر دیتے۔ ایک مہینہ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ جو ہے بات نہیں کہی گئی ہے۔ سال کے 11 مہینے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، شاپنگ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک مہینہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بندے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کے عبادت گزار بندوں کے اندر ان کا نام شامل ہو جائے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا رمضان کے اندر پہلا عشرہ جو ہوتا ہے رحمت والا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کا جو عشرہ ہوتا ہے وہ جو ہے برکتوں والا ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو عشرہ ہوتا ہے وہ آگ سے آزادی والا، مغفرت والا عشرہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے تقسیم فرمائی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کے غیبی خزانوں سے ہم خوب جو ہے حاصل کرنے والے جو ہے بن جائیں، اور ہم جو ہے خوب جو ہے اللہ کی رحمت کو لوٹنے والے ہم بن جائیں۔ یہ فکریں ہمارے اندر آنی چاہیے، آیت کا بھی تقاضا ہے، قرآن و حدیث کے اندر بات بتلائی گئی ہے، اس کا احترام ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ روزہ ایک بھی روزہ ضائع کرنا نہیں ہے۔ اللہ تو روزے والے عمل کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تو دلوں کا حال دیکھتے ہیں، تقویٰ دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں صرف ان کا بھوکا پیاسا رہنا شمار ہوتا ہے، روزے والی عبادت میں ان کا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے صرف بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ شمار کر لیا ہے۔ کیونکہ یہ جو مشقت دی گئی ہے، روزے والی مشقت، جتنی مشقت ہوتی ہے عبادت میں اتنا اجر و ثواب جو ہے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جو ہے ثواب کمانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں جو ہے، تو یہ اللہ کے لیے ہیں۔ لہٰذا ہمارا ایک ایک عزم، ایک ایک جو ہے ہماری نقل و حرکت روزے کے اندر شمار ہوگی، تو لہٰذا صبح سے لے کر شام تک ہم عبادت کے اندر ہیں، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔
ہماری زبانوں سے غیبت نہ ہو، ہماری زبانوں سے چغلی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، انتشار کی بات نہ ہو، دین سیکھنے کا جذبہ ہو، اعمال سیکھنے کا جذبہ ہو، نماز سیکھنے کی والی جو ہے باتیں ہوں، وقت کو فارغ کیا جائے اور فارغ کر کر ایک ترتیب بنایا جائے، ایک نظام بنایا جائے اور پورے مہینے کا ایک نظام العمل بنا کر ایسی اوقات کی ہم ترتیب دیں کہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ عبادت ادا ہو سکے اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے رمضان کے اندر، اس رمضان کو ہم نے ضائع نہیں کیا ہے، رمضان کے ایک ایک وقت کی ہم نے قدردانی کی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ رمضان اللہ نے عطا فرما دیا ہے تو پھر اگلا رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے، لہذا یہ فکر بھی غالب رہے یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں فکر دلائی گئی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو یہ سوچ کے ساتھ، یہ فکر کے ساتھ نماز پڑھے کہ ہو سکتا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس طرح اخلاص اس کے اندر ڈالے، اللہ کا دھیان ڈالے، اللہ کا خوف اس کے اندر جمائے۔ تو رمضان کے اندر بھی یہ کیفیت آ گئی تو ہمارا رمضان بھی پوری عظمت کے ساتھ اور پوری قدردانی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ گزرے گا، جس طرح آیت کے اندر بیان فرمائی گئی۔ ایک تو فرضیت بیان فرمائی گئی ہے، وہ تو مسلم ہے، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اور یہ فرض عین ہے، ہر مکلف شخص پر فرض عین ہے، اور اس کی اہمیت بھی بتلائی گئی ہے کہ یہ تم پر یہ مشقت نہیں ڈالی گئی بلکہ تم سے پہلے بھی امتوں پر یہ جو ہے روزوں والا عمل دیا گیا تھا۔ پھر اللہ جو چاہتے ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ فکریں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔